عزت نے انہیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے حضور کے ذکر کی محفل سجائی. Meaning they are fortunate to have held the gathering of the Milad of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam for the ایصال ثواب of their parents who have departed from this world. یاد رکھیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں، نبی کا ذکر مجھے با کمال رکھتا ہے. نبی کا ذکر مجھے با کمال رکھتا ہے، میرے عیبوں پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے. For those who don't understand Urdu, the ذکر of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam keeps me miraculous. نبی کا ذکر مجھے با کمال رکھتا ہے، میرے عیبوں پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے. It keeps a veil over my defects. نبی کا ذکر مجھے با کمال رکھتا ہے، میرے عیبوں پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے. ہزار موت سے ٹکرا کر بھی میں زندہ ہوں، کوئی تو ہے جو میرا خیال رکھتا ہے. کوئی تو ہے جو میرا خیال رکھتا ہے. After facing death so many times, I am still alive, I am still firm, I am still strong, I am still moving in society. I live with respect, I move with respect, I talk with respect. کوئی تو ہے جو میرا خیال رکھتا ہے. There is someone taking care of me. Who is taking care of me and you? None other than Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. کوئی تو ہے جو میرا خیال رکھتا ہے. کتنی خوبصورت یہ محفل ہے. آج جب دعا ہوگی، when the dua takes place on a golden tray, سونے کی تختی پہ، آج کی محفل بطور ثواب، بطور انعام، as a reward, as good deeds placed on the golden tray, when they are going to be presented to the parents of Haji Sahib. جب حاجی صاحب کے بزرگوں کی قبر میں ان کو یہ تحفہ دیا جائے گا، یہ انعام دیا جائے گا، یہ ثواب دیا جائے گا، تو بزرگ پوچھیں گے یہ تحفہ کیسا ہے، یہ تحفہ کہاں سے ہے؟ Where did this gift come from? Where did this reward come from? تو فرشتے کہیں گے تمہارے بیٹے نے، your son organized a gathering of ایصال ثواب، ایصال ثواب کی محفل سجائی. ارے کس چیز کی محفل تھی؟ جواب دیا جائے گا ذکر رسول کی محفل تھی. وہ ذکر رسول کی محفل تھی. باقی کوئی بھی ہم نیک عمل کرتے ہیں، علماء کی محفل ہے، مولا کی مرضی وہ قبول کرے یا رد کرے. Up to Allah whether he accepts or rejects all of our good actions. سب کے سب ظنی القبول ہیں، ظنی القبول. ہم نماز پڑھتے ہیں، کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میری نماز قبول ہوئی ہے. ہم حج پہ جائیں، حج ادا کرنے کے بعد کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میرا حج قبول ہوا ہے. ہم زکوٰۃ دیں، روزے رکھیں، کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میری زکوٰۃ قبول ہوئی ہے، میرے روزے قبول ہوئے ہیں. ہم امید کرتے ہیں وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ ہماری حاضری کو ضرور قبول فرمائے گا. He will accept our attendance, He will accept our حاضری, He will accept our رکوع, He will accept our سجدے, He will accept our fasting, He will accept our حج, He will accept our good deeds. But we can't be certain. کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا. لیکن یاد رکھو، میرے نبی کا ذکر ایک ایسا عمل ہے، میرے نبی کا درود ایک ایسا عمل ہے کہ ادھر بندہ اپنی زبان سے نبی کا ذکر کرتا ہے، ادھر میرا مولا اسے فوراً قبول فرما لیتا ہے. تھوڑا جا اچھا آنکھوں سبحان اللہ، تھوڑا جا زور لا کے آنکھوں سبحان اللہ. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، ایصال ثواب کی محفل ہے اور ذکر رسول کی محفل ہے، حضور کی میلاد کی محفل ہے. خاموشی سے نہ بیٹھے، محبت سے کہیں سبحان اللہ. The dhikr of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is immediately accepted in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. تو جب یہ تحفہ مرحوم کو قبر میں دیا جائے گا تو سوچیں وہ کتنے خوش ہوں گے کہ حضور کے ذکر کا تحفہ ہمیں ملا ہے. اللہ اکبر. اور یاد رکھیں یہ ہمارا کمال نہیں کہ ہم یہاں آئے. This is no favor of Haji Sahab upon us and no favor of ours upon them. یہ ان کا ہم پہ احسان نہیں کہ ہمیں یہاں بلایا، اور نہ ہمارا ان پہ احسان ہے کہ ہم یہاں آئے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ حاجی صاحب نے بلایا ہے تو ہم آئے ہیں. کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں بس
احسان کر کے آ گیا ہوں، چلو محفل میں شرکت کر لوں، حاجی صاحب خوش ہو جائیں گے. نہ، یہ نہ حاجی صاحب کا ہم پہ احسان ہے، نہ ہمارا حاجی صاحب پہ احسان ہے. ارے یہ تو کملی والے آقا کا ہم سب پہ احسان ہے، جنہوں نے آج کے دن خوبصورت مسجد واٹفورڈ کے اندر ہم سب کو اپنے ذکر کے لیے پسند فرما لیا ہے. This is the favor of Rasulullah upon all of us, that they have accepted us for their zikr today. They have accepted us for their remembrance today. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو. ویسے میں بھی سر لگا لیتا ہوں، سر لگا کے سنا دوں آپ کو. سبحان اللہ. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. ہر کوئی میرے نبی کا میلاد نہیں مناتا، ہر کوئی نبی کی میلاد کی محفل میں شرکت نہیں کرتا، ہر کوئی نبی کے ذکر کی محفل میں شرکت نہیں کرتا. Not everyone participates in the gathering of the milad. Not everyone participates in the gathering of the zikr of Rasulullah. Not everyone participates in the gathering of the durood of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو آقا کے ذکر کی محفل میں آتے ہیں، اپنے سونے نبی کا ذکر کرتے ہیں، اپنے سونے نبی کا نام لیتے ہیں. اور یہ وہ عمل ہے جو ادھر بندہ اپنی زبان سے نکالتا ہے، ادھر میرا مولا اسے فوراً قبول فرما لیتا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ دو دعائیں ایسی ہیں جو فوراً رب کے دربار میں درجہ قبولیت کو پہنچتی ہیں. اب جتنا میرے پاس وقت ہے اس وقت میں رہتی ہوئی ایک دو باتیں عرض کروں گا. اللہ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو دعائیں ایسی ہیں جو فوراً قبول ہوتی ہیں. Two du'as which are immediately accepted in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. وہ کون سی دو دعائیں ہیں؟ آپ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میلاد پاک کی محفل میں اکٹھے ہونے والوں، fortunate people who are sitting here in the gathering of Milad today, the Holy Prophet peace be upon him said there are two du'as which are immediately accepted in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. دو دعائیں ایسی ہیں جو فوراً رب کے دربار میں قبول ہوتی ہیں، درجہ قبولیت کو پہنچتی ہیں. کون سی دو دعائیں؟ which two du'as, which two supplications, which two prayers؟ کون سی دو دعائیں ہیں؟ اللہ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی دعا وہ دعا ہے جس کے اول و آخر درود پڑھا جاتا ہے، in which the start and end درود is recited. اول و آخر نبی کا نام لیا جاتا ہے، اول و آخر نبی کا ذکر کیا جاتا ہے. اللہ رب العزت درود کی وجہ سے، ذکر مصطفیٰ کی وجہ سے اس مانگی ہوئی دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے. کون سی دعا؟ وہ دعا جس کے اول و آخر میرے نبی کا ذکر کیا جاتا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اپنے نیک اعمال کے اول و آخر نبی پہ درود پڑھ لیا کرو. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے that your good actions which you carry out,
whichever good action we do, start and end, do the zikr of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Recite durood upon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Why? کیوں؟ کیونکہ ذکر مصطفیٰ، درود مصطفیٰ ایک ایسا عمل ہے کہ وہ فوراً رب کے دربار میں قبول ہوتا ہے. The zikr of Rasulullah, the praise of Rasulullah, the naat of Rasulullah, the durood of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is such an action which is immediately accepted in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. جب تم اپنے نیک اعمال کے اول و آخر درود پڑھو گے، نبی کا ذکر کرو گے, start and end of your good actions, when you are going to recite durood upon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala with the sadaqah of that durood which you have recited is going to accept your good action in his noble court also. درود کی وجہ سے اللہ تمہارا کیا ہوا جو بیچ میں نیک عمل ہے اسے بھی فوراً قبول فرما لے گا. بیچ میں کیا ہوا نیک عمل ذکر مصطفیٰ کی وجہ سے فوراً قبول ہو جائے گا. ویسے ہی تو ہم نہیں کہتے اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. تو آؤ امام الانبیاء کے غلاموں، دو دعاؤں کا ذکر ہو رہا ہے. We are talking about two du'as which are immediately accepted in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. پہلی دعا وہ دعا ہے جس کے اول و آخر میرے نبی کا ذکر کیا جاتا ہے، میرے نبی پہ درود پڑھا جاتا ہے. That dua in which the start and end درود is recited. درود is recited upon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Because of the درود of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala accepts that dua immediately. درود کی وجہ سے اللہ اس دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے. یہ تو پہلی دعا ہو گئی، یہ تو پہلی دعا ہو گئی. دوسری دعا کون سی ہے؟ which is the second dua which is immediately accepted in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. دوسری دعا وہ دعا ہے جو ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں، اتنے پیار سے کرتے ہیں، اتنی محبت سے کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ماں باپ کی مانگی ہوئی دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے. Second dua is that dua which parents do for their children out of love, out of sincerity, out of so much love and sincerity that Allah subhanahu wa ta'ala accepts their dua immediately. اللہ accepts their dua. اس لیے فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں، اپنے ماں باپ کی دعائیں حاصل کیا کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت میں لگے رہا کرو. Serve your parents, be kind to your parents, be nice to your parents. Remember, your first guide, your first sheikh. ہم پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں نا، میں خود پیری مریدی کرتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن کب جاتے ہیں؟ 5 سال کی عمر میں والدین لے کے جائیں گے، 10 سال کی عمر میں جائیں گے، 20 سال کی عمر میں جائیں گے، 21 سال کی عمر میں جائیں گے، 30 سال کی عمر میں بھٹکتے بھٹکتے پہنچ گئے، پیر صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا. After 5 years, 10 years, 20 years, 30 years, we give our hand in the hand of a sheikh, of a murshid, of a guide. But remember, your first murshid, your first guide, your first sheikh is your mother and your father at home.
feet, serve them and take their prayers, because those prayers are going to be always accepted in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. سبحان اللہ جنہوں نے گل سمجھ آئیے آپ کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. پہلا مرشد، پہلا پیر، پہلا شیخ تمہارا اپنا والد ہے، تمہارا اپنا باپ ہے، تمہاری ماں ہے. They are your first guide. ماں باپ کی دعائیں حاصل کرو. یاد رکھو علامہ صاحب کی دعا رد ہو سکتی ہے، پیر صاحب کی دعا رد ہو سکتی ہے، قبولیت میں تاخیر ہو سکتی ہے. اس میں کوئی شک والی بات تو نہیں ہے نا. میری دعا رد ہو سکتی ہے، علامہ صاحب کی دعا رد ہو سکتی ہے، پیر صاحب کی دعا رد ہو سکتی ہے، قبولیت میں تاخیر ہو سکتی ہے. There could be a delay in acceptance of the dua which is performed by Hafiz Sahib, by Allama Sahib, by Imam Sahib, by Sheikh Sahib, by Peer Sahib. But remember, the dua which your mother and father do for you, which is out of total sincerity, total love, that dua is immediately accepted in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. ماں باپ کی مانگی ہوئی دعا وہ اتنے پیار سے مانگتے ہیں، اتنے خلوص سے مانگتے ہیں، اتنی محبت سے مانگتے ہیں کہ اللہ رب العزت ماں باپ کی مانگی ہوئی دعاؤں کو فوراً قبول فرما لیتا ہے. آج کی اس خوبصورت محفل میں یہ پیغام ہے، اسی طرح میسج جن کے والدین حیات ہیں ان کی خدمت میں لگ جاؤ، وہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں. whether you are elders or youngsters, if your parents are alive, start to serve them. Be nice to them, be kind to them, take prayers from them, supplications from them. ان کی خدمت کرو، ان سے دعائیں حاصل کرو. اور اگر وہ دنیا سے پردہ کر گئے, if they have departed from this world, then do what Haji Sahib is doing today. Pray for them, supplicate for them. The Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala said, if your parents have left this world, ماں باپ اگر دنیا سے پردہ کر گئے, وہ دنیا سے رخصت ہو گئے, اور تم انہیں راضی کرنا چاہتے ہو, you want to please them inside the grave. The Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala told us to do 5 things. 5 چیزوں کا میرے آقا نے ذکر فرمایا, اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے والدین کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرو. Arrange for du'as for them, salat for them, pray for them. تم ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرو گے, قبر میں وہ راضی ہوں گے, خدا بھی راضی ہوگا, مصطفیٰ بھی راضی ہوگا. The fortunate people who are sitting here today doing the zikr of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. میرا وقت ختم ہو چکا ہے. Allah says, we have elevated for you your zikr. Allah is saying to the Prophet, we have elevated for you your zikr. ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اب ہم جب نبی کا ذکر کرتے ہیں تو فائدہ ہمیں ہوتا ہے. ایک لمحے کے لیے سوچیں, ہم یہاں بیٹھے حضور کا ذکر کر رہے ہیں, ہمیں سکون مل رہا ہے کہ نہیں؟ We feel peace, comfort through the zikr of Rasulullah. اب ایمان بیٹریز are charged, ایمان کی بیٹریاں چارج ہو جاتی ہے حضور کا ذکر سن کر. ارے ہم نے حضور کو دیکھا نہیں, ہم نے سنا ہے, کتابوں میں پڑھا ہے, علماء سے سنا ہے. حضور کی شان سن کر, حضور کی عظمت سن کر, حضور کا مقام سن کر, حضور کے معجزات سن کر, حضور کے کمالات سن کر ہماری ایمان کی بیٹریاں چارج ہو جاتی ہیں. ہمارے بے چین دل کو چین مل جاتا ہے, بے قرار دل کو قرار مل جاتا ہے, بے سکون دل کو سکون مل جاتا ہے. ارے یہ میری اور تیری کیفیت ہے. This is your and my condition. We have not seen the Prophet of Allah by just listening to the scholars and by just reading in books the maqam, the martaba, the status, the zikr, the remembrance of Rasulullah. We feel peaceful, we feel comfort, we feel harmony. Imagine, سوچو صحابہ کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا, جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حضور کا دیدار کیا, اپنے کانوں سے حضور کی پیاری پیاری باتیں سنی. تو پر کہنا پڑے گا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ, جو غار میں بھی حضور کے ساتھ ہیں. محبت سے کہیں سبحان اللہ. تقریر ختم ہو گئی, ٹائم مک گیا میرا. پھر کدے بلایا انہیں کھلے ٹائم واسطے تھے, پھر ظاہر انگلش اردو دونوں زبانوں میں بولنا ہوتا ہے, تو 10 منٹ ہو تو 5 ہی سمجھ لیں, 20 ہوں تو 10 سمجھ لیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ in the cave with Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, looking at the beautiful face of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. حضور کے سونے چہرے کا دیدار کرتے ہیں. They are with the Prophet of Allah on the journey. They are with the Prophet of Allah at home. They are with the Prophet of Allah inside the cave. And when the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala said, give in the path of Allah, اللہ کی راہ میں کچھ دو, تو حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور کے جلووں میں اس قدر گم تھے کہ گھر کے اندر جتنا مال تھا سارا مال اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. Everything which they had,
everything at home they had, they came and presented it to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The Prophet of Allah said, "Aw Abu Bakr, hey Abu Bakr, sab kuch le aaye to ghar kya chhora? What did you leave at home?" Hazrat Abu Bakr replied, "At home I left Allah and His beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam." میرے لیے خدا اور خدا کا رسول ہے کافی. مجھے دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے. میں حضور کے جلووں میں گم ہوں, میں حضور کے حسن میں گم ہوں. مجھے حضور چاہیے, حضور کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. پھر غار میں بھی ساتھ ہیں اور اب مزار میں بھی ساتھ ہیں. With the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala in the cave, and now within the shrine, within the mizar, they are with the Prophet of Allah. And on the day of judgment, when they stand, جب قیامت کا دن آئے گا, حشر کا دن ہوگا, جب حضور تشریف لائیں گے تو ایک طرف ابو بکر ہوں گے, دوسری طرف حضرت فاروق اعظم ہوں گے. With the Prophet of Allah in the world, with the Prophet of Allah in the grave, with the Prophet of Allah in the hereafter, with the Prophet of Allah in the gardens of paradise. تو جو بھی حضور سے وابستہ ہو جاتا ہے, وہ صحابہ کی ذات ہو یا ہم گنہگار امتی ہوں, میرے آقا سب پہ کرم فرماتے ہیں. میرے آقا سب پہ کرم فرماتے ہیں, اور اسی کرم کے لیے اور اسی توجہ کے لیے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا ہے, اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے, حاجی صاحب کے بزرگوں کے اللہ درجات کو بلند فرمائے, اور اس محفل پاک کو ان کے لیے, ہم سب کے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنائے. جزاکم اللہ خیرا فی الدارین وما علیہ.